آغاز کرتے ہیں جناب. پہلا سوال سنائیے گا جی. میں درفیض الکی مروت سے بات کر رہا ہوں. خورشید خان، سوال یہ ہے کہ ہم جو فطرانہ دیتے ہیں تقریباً 120-130 روپے، ٹھیک ہے، کسی کے بالفرض 6-7 بچے ہیں اس کے 1000 روپے بنتے ہیں، تو اس کے اگر ٹوٹل اس کے پاس 500 روپے گھر میں موجود ہے تو پھر بھی اس کو دینا لازمی ہے؟ بالکل صحیح. علامہ لیاقت اظہری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کا کہنا یہ ہے کہ اتنے پیسے ہی نہیں ہیں ان کے پاس. جی مثلا مثال کے طور پہ فرض کیجیے کہ 100 روپے ایک بچے کا اور ان کے 1000 روپے بنے. ہاں 1000 روپے بنے نہیں 500. جی بالکل یہ سوال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، فطرانہ ہو، فطرانہ خاص طور پر چونکہ صدقات واجبہ کے اندر آتا ہے اور یہ اسی پر واجب ہوتا ہے کہ جو صاحب نصاب ہو، اور اگر ان کے پاس اتنا مال ہی نہیں ہے، اتنا نصاب ہی نہیں ہے تو ان پر فطرانہ واجب نہیں ہے. یہ صاحب نصاب نہیں ہے، صاحب نصاب ہی پر فطرانہ واجب ہوتا ہے. تو ان پر یہ 500 ہو یا ان پر بنتا ہی نہیں ہے. بنتا ہی نہیں. ٹھیک ہے. اور فقہ جعفری کا بھی یہی ہے اس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل ظاہر ہے کہ ایک شخص وہ ہے کہ جو خود فقر کا شکار ہے، تو یہ ایک طرح سے اگر دوسری شرائط کوالیفائی کرتا ہے تو خود یہ فطرے کا حقدار بن جائے گا. ظاہر ہے کہ اس کو بھی فطرہ دینا نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ بعض فقہاء نے یہ ضرور کہا ہے کہ اگر یہ ثواب لینا چاہے تو ایک فطرے کی رقم اس طریقے سے وہ اپنے ہی فیملی ممبرز کے اندر رول کرے اور پھر اس کو باہر دے دے تو شاید وہ اس طریقے سے فطرے کے ثواب کا حقدار بن جائے، مگر اس کو واجب نہیں کہا گیا. تو یعنی اگر آسان بات ہے فطرے کا حقدار یعنی فطرہ دینا کس پر فرض ہے یا واجب ہے مفتی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ علامہ صاحب نے ابھی صاحب نصاب کا لفظ یوز کیا، اس کو تھوڑا سا اگر آسان ایکسپلین کر دیں. یہی معیار ہے ویسے تو صاحب نصاب سے مراد یہ ہے کہ جس کی ملکیت میں کم از کم 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر کوئی فارغ رقم موجود ہو. ٹھیک ہے. فارغ رقم ہو، سیونگ کے طور پر ہو. 52.5 تولہ چاندی کی قیمت آج کل تقریباً 40-42 ہزار کے قریب ہے. تو اس کے پاس 40,000 آج کل کے دور میں ایکسٹرا پڑا ہو، اگر ایکسٹرا ہو، اس سے بچے کی فیس نہ دینی ہو، فلاں نہ کرنا، ہاں جو اس مہینے کی ضروریات ہیں وہ وابستہ نہ ہو، تو اس میں فطرہ دینا واجب ہے. ایک تو کچھ آگے کی ضروریات ذہن میں ہوتی ہے نا، وہ نہیں. جی اس مہینے کی ضروریات اس میں نہیں ہے، خرچہ مائنس کر کے تو الگ سے جو 40,000 کے لگ بھگ یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت معلوم کر لیں ایگزیکٹ تاکہ فگر آ جائے. بہرحال اس کے برابر اگر سیونگ ہے تو پھر اس پر تو صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہوگا. اب ایک چھوٹی سی مثال اس میں یہ بھی ایڈ کر لیں کہ جن صاحب نے ابھی جیسے 500 کے ایک مثال دی انہوں نے، اگر بالفرض ان کے پاس سیونگ کے طور پر اب ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی کو انہوں نے دیے ہوئے ہیں، لیکن ان کے بالفرض مراد یہ ہے کہ میرے پاس تو ابھی بس نقد میں مطلب 500 ہیں. اچھا صحیح ہے. بن 1000 رہے ہیں میرے پاس اوپر یا 1200 بن رہے ہیں اور نقد، تو یہ نہ سمجھیں کہ مطلب ایسی صورت میں پھر ان کے لیے معافی ہو جائے گی، کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کی سیونگ موجود ہے. ان کو یا تو کسی سے ادھار لے کر اپنا فطرانہ ادا کرنا چاہیں ادا کر دیں، تھوڑا بعد میں ادا کر دیں تو ان پر واجب رہے گا. لیکن علامہ صاحب نے جو ارشاد فرمایا وہ اس بندے کے لیے کہ جس کے بعد نصاب ہی نہیں ہے، تو اس صورت میں تو بلکہ وہی بات جو ابھی داؤد صاحب نے کہا وہ تو لینے کی پوزیشن میں آ جائے گا اور وہ لے سکتا ہے. جی آپ کچھ کہنا. جیسا کہ صاحب نصاب کے حوالے سے بھی گفتگو ہو رہی تھی، ہمارے یہاں معیار ہے غنی ہونا. البتہ غنی ہونے کا مطلب کروڑ پتی ہونا نہیں ہے، یعنی وہ شخص جو اپنی ضروریات اپنے اسٹیٹس کے اعتبار سے اپنے خرچے پورا کرنے کی پوزیشن میں ہو اور جو اس کی امیجیٹ ڈیپینڈنٹس ہیں ان کا اگر وہ خرچہ اٹھا سکتا ہے تو اس کو غنی مانا جائے گا. اگر وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ حلال ذریعے سے اپنا خرچہ اٹھا سکے، اپنے عیال کا، اپنے فیملی ممبرز کا خرچہ اٹھا سکے، تو پھر اس کو فقیر مانا جائے گا. یعنی ایک اصطلاح جو شرعی اعتبار سے ہے غنی اور فقیر کی، اور ایک اصطلاح عرفی ہے. عرف کے اندر تو یہ ہے کہ غنی کا مطلب یہ ہے کہ کروڑ پتی اور فقیر کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ میں کشکول گدائی اس کے موجود ہو تو اس کو فقیر کہا جائے گا. شرعاً یہ نہیں. ہمارے معیار غنی اگر ہے یعنی اپنے خرچے اٹھا سکتا ہے تو اس کے اوپر فطرہ واجب.